جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کارنر، میں ہوں طلال اشتیاق۔ ناظرین، ایک بڑی اہم خبر آج ہے کہ ڈالر کا کردار ختم ہونے کی کوشش کی جا رہا ہے، اور پاکستانی کرنسی ہے جو چین، اور وہ ڈائریکٹ تبدیل ہوا کرے گی۔ دوسری جانب جو گوادر ہے اس کو زون فری بنایا جا رہا ہے۔ اس کی کیا خبریت ہے، کیا یہ اس میں پیش رفت ہے؟ اور دوسرا، پاکستان بھر میں 9 ماہ کے اندر 10,000 کے قریب جو ایڈز کے مریض ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑی الارمنگ اور بڑی خوفناک قسم کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اور ایک بڑی اہم پیش رفت یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سے بلاول بھٹو جو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ کیا معاملات طے پائے ہیں؟ سننے میں تو بہت کچھ آ رہا ہے، جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر کوآرڈینیشن ضیاء لوہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ یہ جو بات سامنے آ رہی ہے، جو گوادر ہے زون فری بنایا جا رہا ہے، اور دوسری جانب اس کو جو کرنسی ہے پاکستان اور چائنا کی ڈائریکٹ ایکسچینج ہوا کرے گی، یہ کیا معاملات ہیں اور کیا تجاویز ہیں، اور کب تک یہ عمل ہونے کی آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا جی، ایک بات تو ہے کہ پاکستان فائنینشیل صورتحال چونکہ اتنی اچھی نہیں ہے، ہم پوری دنیا کو بلا رہے ہیں سرمایہ کاروں کو، آئیں ہمارے پاس سرمایہ کریں۔ ہم ان کو انڈسٹریل زون ان کے لیے دے رہے ہیں۔ آپ نے کل پرسوں 2 روز پہلے ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے سعودی ڈیلیگیشن سے آ کر ملا، اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سیال کوٹ میں ایک پوری کی پوری سعودی انڈسٹریل زون بنا کے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 زون ایسے ہیں جس میں بھاولپور ہے، ایک 2 اور ہیں، وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب یہاں پاکستان میں سازگار ماحول ہے، آئیں آپ انویسٹ کریں، کاروبار کریں، آپ سے 10 سال کے لیے ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا۔ مطلب اس قدر فیسلٹیز دی جا رہی ہیں۔ سر ایک ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیجئے، گوادر فری زون، گوادر کی طرف آپ آ جائیں جناب۔ گوادر فری زون سٹی کا کیا مطلب؟ گوادر جو ہے نا وہ صرف پاکستان کا نہیں، اس وقت تک گوادر میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہاں صرف انفراسٹرکچر پیدا ہو رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، اور ہم پوری دنیا کو بلا رہے ہیں۔ خاص طور پر چین جو ہے اس پر انویسٹمنٹ بھی بیسک اس کی وہاں ہے۔ گوادر وہاں سے چین سے ہے بھی قریب ترین، اور اس کو جو اپنے سی پیک کے لیے روٹ چاہیے، راستے چاہیے، اور جو تجارت اس نے کرنی ہے وہ وہاں سے۔ اچھا بلکہ یہاں تک نہیں ہے، ہم نے تو امریکہ کو بھی مبینہ طور پر آفر کی گئی ہے کہ آپ ہمارے پاس بہت لمبا ساحل ہے، آپ آئیں، ایک پسنی میں آپ کو ہم ایک اور سی پورٹ بنا کر دیتے ہیں۔ تو گوادر جو ہے نا بہت اہم ہے، وہاں پر انفراسٹرکچر اور وہاں بڑے مسائل تھے، پانی کے مسائل تھے، دیگر تھے، وہ ہم حل کر رہے ہیں۔ وہاں جناب جو سب سے بڑی ابھی پرپوزل سامنے آئی ہے، اس حوالے سے باقاعدہ قانون سازی ہو رہی ہے کہ اس وقت ڈالر کا کردار ہے۔ آپ کوئی بھی کرنسی چینج کرانا چاہتے ہیں، فرض کرو میں کوئی اور کرنسی لینا چاہتا ہوں، تو میرا جو بیسک معیار ہے وہ ڈالر ہے، ڈالر کے مطابق میری کرنسی تبدیل ہوگی۔ مثلا دنیا کی کوئی چیز آپ نے خریدنی ہے، آپ اپنے روپوں کو پہلے ڈالر میں کنورٹ کریں گے، ڈالر سے وہ چیز خریدیں گے، اور جو بیچے گا وہ ڈالر لے کے پھر اپنی کرنسی میں تبدیل کرے گا۔ مطلب دنیا میں تجارت کسی افریقی ملک روانڈا اور فلاں کے درمیان ہو رہی ہو، لیکن پیسے کس کو؟ ڈالر امریکہ کو، واشنگٹن کو بیٹھ کر وہاں مل رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا کی مونوپلی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 70s سے یہ معاملہ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے ہمارے جو پہلے بھی اس حوالے سے بھٹو نے، ایوب خان نے، دیگر لوگوں نے اس حوالے سے کوشش کی، لیکن وہ جو استعمار ہے پوری دنیا کا، جو پوری معیشت کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ڈالر کا رول ختم ہو۔ اب یہ پہلی مرتبہ ہے پاکستان میں کہ اس قسم کی باقاعدہ ایک انیشیٹو آیا ہے کہ اور پورے پاکستان میں نہ صحیح، صرف گوادر کو جو ایریا ہے اس کو جو ہے گوادر زون کو فری سٹی زون کرا دیا جائے، پہلی بات، اور وہاں پر ہمیں ڈالر کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم نے چائنیز کرنسی میں کوئی چیز لینی ہے تو ڈائریکٹ پیسے دیں، چائنیز کی لے لیں، اور چین میں بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ڈائریکٹ روپوں میں۔ اچھا یہ ایک بہت بڑا ہوگا۔ اب پہلی بات یہ کہ صرف ایک خاص ایریا میں کیا ہمیں اجازت ملتی ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے جو ہم ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، یا تو IMF کی طرف دیکھتے ہیں یا پھر ہمیں کہیں اور سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا اہم انیشیٹو ہے۔ اگر یہاں ایک سٹی پہ ہمیں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر نہ صرف پاکستان میں بلکہ بہت سارے ممالک ہیں۔ اچھا یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کسی اور ملک کے ساتھ ہوتا تو نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری طرف چائنا ہے، چائنا بھی ایک بڑا ہاتھی ہے نا جی، وہ مقابلہ کرنے والا ہے، وہ اس کا کر سکتا ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر ہم آگے چل رہے ہیں۔ یہ ایک پوزیٹیو پیش رفت ہے، دیکھتے ہیں آگے یہ بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، بڑی خوفناک سی رپورٹ ہے، 9 ماہ میں 10,000 ایڈز کے، ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں ہم، یہ ایک ایسی بیماری، جان لیوا بیماری ہے، یہ تو بہت خطرناک ہے۔ طلال صاحب ہم اسلامی ملک ہیں اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے معاملات ایسے ہیں
جو اسلام میں معیار کہیں اونچا ہے. مثال کے طور پر ہم یہ طلاقوں کی شرح، خان کی زندگی، ہمارے یہاں سیکس کے معاملات ایسے ہیں کہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ بینگ مسلم اور بینگ پاکستانی ہم ان خرافات سے بچے ہوئے ہیں جس میں پوری دنیا اس میں دھنستی جا رہی ہے اور اخلاقیات کا برا حال ہے. لیکن اب ہم ماڈرنٹی کے چکر میں، ہم جناب جدت کے چکر میں اپنی جو ہماری اقدار تھی ان کو کھو رہے ہیں. اب یہ جو ایڈز کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہونا ہے، عام طور پر ہمارے ہاں پچھلے سے پچھلے سال جو 2023 تھا 12,000 مریض رپورٹ ہوئے تھے. 2013 میں 2023 میں 13,000 رپورٹ ہو گئے. 24 کہیں زیادہ ہوں گے یہ تو. اور اب جناب 9 مہینے میں 10,000 ہو گئے، تو یہ 12 مہینے میں 14,000 تک پہنچنے کا. اور یہ پرانے مریض نہیں ہیں، یہ نیو مریض ہیں. پہلی بات اب یہاں پر تھوڑا سا دیکھیں ایچ آئی وی جو ہے وہ ٹرانسمٹ کیسے ہوتی ہے. اس کے دو بنیادی، ایک تو میڈیکل لیگل ریزنز ہیں کہ طبی بنیاد، سرنج کے استعمال پر کوئی اور اسطرہ استعمال کر لینا، بلیڈ استعمال کر لینا، اور دوسرا جناب ہماری جنسی بیماریاں جو ہے ان وہاں سے بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ جو رپورٹ خاص طور پر بتاتی ہے کہ صرف میڈیکل پرابلم نہیں ہے، یہ جو ایک خاص اشرافیہ کا ایک گروپ ہے کہ جس میں وہ اس حد تک وہ بیماری موجود تھی، اب وہ پھیل رہی ہے. خاص طور پر اس میں رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ اب وہ عام فیملیز میں جا رہی ہے، عام ماؤں میں، بچوں میں، چھوٹے بچوں میں جناب وہ پھیل رہی ہے. یہ بہت ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی اقدار کی طرف جانا ہوگا. ہم ماڈرن بنے، لیکن اچھا یا تو آپ اتنے ماڈرن بنے، وہ وہاں پر بہت سارے نائٹ کلبز ہیں، دوسرے بہت سارے معاملات ہیں، پھر وہ سیفٹی کا معیار بھی تو ان کے پاس ہوتا ہے. وہاں جو اس قسم کے جناب کوٹے ہوتے ہیں، مطلب وہاں جتنے بھی ہیں، وہاں کسی بھی مرد یا خاتون کے پہلے سرٹیفکیٹ دیکھا جاتا ہے کہ آپ جناب، لیکن آپ نے تو شترے پہ مہار بن گیا. آپ تو یہاں تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. خبریں نے ایک اپنا کردار ادا کیا ہے. ہم نے پوری دنیا کو بتایا، پاکستان کے حکام کو بتایا کہ ہم کسی غلط سائٹ پر جا رہے ہیں، اس کے آگے بند باندھنا ضروری ہے. سر جاتے ہیں ہمیں یہ بتائیے گا جاتے جاتے کہ کل ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی بلاول بھٹو زرداری کی، جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ساتھ اسحاق ڈار بھی موجود تھے، وہ بھی تھیں اپنی، ان کی ٹیم بھی تھی بلاول کی، ان کی بھی ٹیم تھی. تو آپ کیا کہیں گے، صلح ہو گئی ہے؟ مبارک ہو آپ کو طلال صاحب. پہلی بات تو یہ کہ ماشاءاللہ صلح ہو گئی. حکمرانوں کو تھوڑا سا دیکھیں، ہم تو، میں ذاتی طور پر تو بڑا فدائی ہوں جناب، بہت ہی زبردست قسم کا جناب جسے کہتے ہیں نا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے. سر آپ ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے کہتے رہے ہیں کہ جی کیا نام ہے 2.5 سال کی وزیر اعظم شپ، اب وہ کہاں گئی؟ بات یہ ہے کہ میں تو نہ صرف میاں نواز شریف صاحب کا، میاں شہباز شریف صاحب کا، اب اس کے بعد جناب حمزہ شہباز کا بھی ہم خادم ہیں، اس کے بعد میرے نواز کی نوکری بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ جنید صفدر ہمارے وزیر اعظم ہوں گے، اور ان سے آگے جو بچہ پیدا ہوگا انشاءاللہ ان کو بھی ہم وزیر اعظم بنائیں گے. مطلب ہم بالکل. اچھا دوسری طرف بلاول بھٹو کی طرف آ جائیں تو میری بڑی خواہش ہے کہ جلد از جلد شادی ہو. دیکھیں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی نا جی، تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو سب سے زیادہ جو فکر تھی وہ پیر پگاڑا صاحب کو ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ مجھے جلدی ہے، میں نیا وزیر اعظم چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں خاندان ہی ہیں دو، انہی خاندانوں میں وزیر اعظم ہمیشہ آنے ہیں، کوئی باہر سے تو آ نہیں سکتا. تو اب جناب پیر پگاڑا صاحب تو فوت ہو گیا، اب ان کے صاحبزادے ہیں. تو مجھے سب سے زیادہ فکر جو ہے نا وہ بلاول بھٹو صاحب کی شادی کی ہے، اور شادی جو ہے رکی ہوئی ہے، وہ چونکہ ان کو اقتدار نہیں مل رہا. بہرحال اچھی بات ہے کہ دونوں مل بیٹھے ہیں. کل سیریس موڈ میں اگر بات کروں تو کل دونوں پارٹیز کے لوگ مل بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات بھی ختم کیے. نہ صرف پیپلز پارٹی نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہیں، بلکہ ایم کے ان کو بھی انہوں نے بلایا ہے. بلکہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھی کہ آپ نہاری مجھے کب کھلا رہے ہو، حلیم بھی کھانی ہے انہوں نے. ایک چیز ایڈ کر لیجئے گا کہ پنجاب میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پنجاب کی لڑائی تھی، جیسے مریم نواز صاحبہ نے ان کو کہا تھا کہ پنجاب کی طرف کسی کو انگلی اٹھانے دو، کیا مریم نواز مان جائیں گی شہباز شریف؟ بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحب کے پاس سیاسی اثاثہ اپنا کیا ہے، وہ سب سے یہی اس کے لیے تو ہم نوکر ہیں نا سر. وہ تو ہمیں وہی خاندانی غلام ہے ہم. علامہ اقبال نے کہا تھا لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند. ہم غلامی پر رضامند قوم ہیں، ہم ان لوگوں کو قبول کرتے ہیں. اب کس نے کہا کہ ہم قبول نہیں کرتے؟ بہت سارے ہمارے جناب پروگرامز کے حوالے سے مجھے کہا رہا ہے کہ جناب آپ کو پیپلز پارٹی نون لیگ کی بڑی مخالفت. میں کہاں مخالفت کرتے ہیں؟ ہماری تو آنے والی نسلیں بھی ان کی غلام ہیں. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی کھوٹا سکہ ہے. ایک رخ اس کا پیپلز پارٹی ہے، دوسری سائڈ پہ نون لیگ ہے. ان میں کوئی فرق نہیں. یہ مصنوعی قسم کی ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر مصنوعی قسم کی ان کی صلح ہوتی ہے. یہ متحد ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ جناب آپس میں بیان بازی ہو رہی ہے آپس میں، مریم نواز صاحبہ کی
ادھر سے بلاول گیا ان کی پیپلز پارٹی کے لوگوں کی, انہوں نے کہا جی اس کا حل, انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں کیا ہے, کہ آپ قیدی نمبر 804 کو رہا کر دیں, آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے, اور ہو گئے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ احتجاج کر رہی تھی ایک مذہبی جماعت آپ کی, اور انہوں نے جناب وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا اور وہ انتظامات پہ انتظامات کیے. ان کو ڈر ہے, ان کو خوف ہے, ان کا اقتدار اپنا نہیں ہے, پارلیمنٹ میں ان کی فارم 47 کی پیداوار ہے, اور الیکشن کا جو آڈٹ ہونا تھا وہ پہلے 90 ڈیز 3 مہینے میں ہونا تھا, 90 دنوں میں وہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا, وہ پونے 3 سال ہونے والے, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. یہ خود فارم 47 پہ بیٹھے, ان کی لڑائیاں ہوتی بھی رہیں گی, مجھ سے آپ لکھوا لیں, ان کی لڑائیاں ہوتی بھی رہیں گی اور ان کی صلح بھی ہوتی رہے گی. جیسا کہ آپ نے ریاض صاحب سے سنا کہ لڑائیاں بھی ہوتی رہیں گی, صلح بھی ہوتی رہے گی, جو بھی ہو ملک میں جمہوریت کا جو سسٹم ہے اس کو چلنا چاہیے. ایسی مزید انفارمیشن اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبریں رپورٹر کارنر.